منظر ایک کہانی کا آغاز چلبال پانڈے کی انٹری۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک چھوٹے سے شہر میں جہاں ایک کالا بازاری بلیک مارکیٹ پر پولیس ریڈ کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہلی بار ہمیں ملتا ہے انسپکٹر چلبال پانڈے سلمان خان۔ چلبال کی انٹری دھواں ہوتی ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اس کے جوتوں سے اوپر جاتا ہے، سینے پر کھلی وردی، سنہرے چشمے اور مونچھوں کو تاب دیتا ہوا ایک اسٹائلش اور دبنگ پولیس والا۔ چلبال اکیلا ہی پوری بدماشوں کی ٹیم کو دھول چٹاتا ہے، گولیاں گھونسے اور زبردست مکالمے چلتے ہیں۔ ہم تم مین چڈ کی کنفیوز ہو کی سانس کہن ایسیلین اور ہم تم میں اتنے سوراخ کریں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ سانس کہاں سے لو۔ اور پہلا سین یہ بتاتا ہے کہ چلبال صرف پولیس والا نہیں، وہ ایک الگ ہی قسم کا بندہ ہے، قانون اپنے انداز میں چلاتا ہے۔ منظر دو چلبال کا ماضی، خاندانی تعلقات۔ اس کے بعد کہانی ہمیں چلبال کے ماضی میں لے جاتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چلبال ایک سوتیلے باپ پراجاپتی پانڈے اور سوتیلے بھائی مکھن چند عرف مکھی کے ساتھ رہتا ہے۔ چلبال کی ماں مینا دیوی اسے بہت چاہتی ہے، مگر باپ اور بھائی سے چلبال کا بہت کھچاؤ ہے۔ مکھی نکما ہے، بیکار اور نازک مزاج۔ چلبال مضبوط باغی مگر دل کا نرم۔ چلبال کا سوتیلا باپ اکثر مکھی کو سپورٹ کرتا ہے اور چلبال کو دباتا ہے۔ یہاں ایک جذباتی سین ہوتا ہے جب چلبال اپنی ماں سے کہتا ہے، مین بیٹا ہوں یہ میں آپ کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ منظر تین رجبیر سوناکشی سنہا کی انٹری۔ چلبال کی ڈیوٹی کے دوران وہ ایک خوبصورت مگر سنجیدہ لڑکی کو دیکھتا ہے، رجبیر۔ وہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ ایک چھوٹے گھر میں رہتی ہے اور زندگی کی سختیوں کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ چلبال اسے دیکھ کر فوراً دل ہار بیٹھتا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس کے قریب آنے کی، مگر رجبیر ایک عام سی لڑکی ہے، اسے یہ چلبال کا دبنگ سٹائل ذرا پسند نہیں آتا۔ ایک دن وہ رجبیر کے گھر جا پہنچتا ہے اور سیدھے کہتا ہے۔ رجبیر حیران مگر اس کی ماں مسکرا دیتی ہے۔ منظر چار ولن کی انٹری، چڈ سنگھ سناؤ سود۔ اب آتا ہے کہانی کا اصل ولن، چڈ سنگھ۔ وہ ایک مقامی سیاسی لیڈر بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی غنڈہ گردی کرتا ہے۔ چڈ سنگھ چلبال کے راستے میں آتا ہے کیونکہ چلبال اس کے غیر قانونی دھندے بند کر دیتا ہے۔ دونوں کے بیچ ایک تناؤ شروع ہو جاتا ہے جو آہستہ آہستہ ایک جنگ میں بدلتا ہے۔ منظر پانچ ماں کی موت، چلبال ٹوٹ جاتا ہے۔ چلبال کی ماں بیمار ہوتی ہے اور ایک دن اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ لمحہ چلبال کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے سوتیلے باپ اور بھائی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور گھر چھوڑ دیتا ہے۔ منظر چھ شادی اور محبت، چلبال اور رجبیر۔ چلبال رجبیر سے شادی کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ رجبیر کی سادگی اور خلوص چلبال کو سکون دیتا ہے۔ ایک دن چلبال کہتا ہے، تم میری کی ہو۔ منظر سات سیاست سازش اور چڈ سنگھ کا جال۔ چڈ سنگھ مکھی کو اپنی سازشوں میں پھنسا لیتا ہے اور چلبال کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مکھی چڈ سنگھ کے جھانسے میں آ کر اپنے بھائی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ چلبال چاہ کر بھی مکھی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا کیونکہ دل میں اب بھی بھائی کا مقام ہے۔ منظر آٹھ آخری جنگ، چلبال بمقابلہ چڈ سنگھ۔ جب چڈ سنگھ پولیس افسر کو مار دیتا ہے اور اس کا جرم چھپاتا ہے تو چلبال کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ کلائمیکس سین میں چلبال اکیلا چڈ سنگھ کے اڈے پر جاتا ہے۔ گھون سے گولیاں، مکالمے اور زبردست فائٹ سین، سب کچھ ہوتا ہے۔ آخر میں چلبال کہتا ہے، نام ہائی میرا، اور چڈ سنگھ کو مار کر انصاف لے لیتا ہے۔ آخری منظر بھائی بھائی میں صلح۔ کہانی کے آخر میں چلبال اور مکھی کے بیچ صلح ہو جاتی ہے۔ چلبال اپنے سوتیلے باپ کو بھی معاف کر دیتا ہے اور پورا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ منظر نو چلبال کی پولیس میں مقبولیت۔ اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چلبال صرف بدماشوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی مشہور ہے۔ وہ سینئرز کو خاطر میں نہیں لاتا مگر نتیجے لا کر دیتا ہے۔ ایک سین میں سینئر افسر چلبال کو ڈانٹتے ہیں، رولز فالو کرو پانڈے، قواعد کی پابندی کرو پانڈے۔ چلبال جواب دیتا ہے، رزلٹ دیکھو سر کی کرو، نتیجہ دیکھو سر طریقے کی چھٹی کرو۔
पुलिस स्टेशन में वो सब का पसंदीदा है। कुछ लोग हसद भी करते हैं मगर सब जानते हैं कि चुलबाल है। मंजर 10 मक्खी की बेवकूफ़ी, सियासत में दाखिला। मक्खी, चुलबाल का सौतेला भाई, अपनी नालायकी से चड सिंह का मोहरा बन जाता है। चड सिंह इसे सियासत में दाखिल करने का वादा करता है और बदले में चुलबाल की फाइलें और राज मांगता है। मक्खी लालच में आकर चड सिंह को अहम कागजात दे देता है। यहाँ एक सीन में चुलबाल को शक होता है यह फाइल मीर कैबिन ऐसी, और इसे आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगता है कि मक्खी किसी बड़ी साजिश में है। मंजर 11 चड सिंह का बड़ा हमला। चड सिंह अब चाहता है कि चुलबाल को मुकम्मल तौर पर रास्ते से हटाया जाए। वो एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल करवाता है और इल्जाम किसी और पर डाल देता है। चुलबाल जब लाश देखता है तो इसका गुस्सा हद से बढ़ जाता है, मगर वो जज्बात से नहीं सबूत से काम लेता है। वो चड सिंह के खिलाफ सबूत जमा करने लगता है, मोबाइल कॉल्स, वीडियो रिकॉर्डिंग गवाह। मंजर 12 रुजबीर पर हमला। चड सिंह समझ जाता है कि चुलबाल पीछे हटने वाला नहीं, तो वो चुलबाल की कमजोरी पर वार करता है। रुजबीर पर हमला। रुजबीर को अगवा कर लिया जाता है। चुलबाल जब ये सुनता है तो बेकाबू हो जाता है। वो हर कायदा हर कानून तोड़कर चड सिंह के अड्डे पर पहुंचता है। यहां से शुरू होता है मंजर 13 आखिरी जबरदस्त एक्शन सीन। चुलबाल एक अकेला सिपाही और सामने चड सिंह के दर्जनों बंदे। मार धाड़, गोलियां, आग, धमाके और चुलबाल का दबंग अंदाज, ये सीन मुकम्मल तौर पर फिल्म का हाई पॉइंट है। चुलबाल आखिर में चड सिंह को घसीट कर बाहर लाता है। चड सिंह कहता है, टू पुलिस वाला हाई, मेन सिस्टम हूं। चुलबाल जवाब देता है, सिस्टम के ओ बी तो जीशी का हाई और वो मेन कार हूं। और फिर चड सिंह को गोली मार देता है। इंसाफ मुकम्मल। मंजर 14 इख्तिताम, अमन, सुलह और खुशी। चड सिंह मर चुका होता है। चुलबाल रुजबीर को लेकर वापस आता है। मक्खी अपने किए पर शर्मिंदा होता है और चुलबाल इसे गिले लगा लेता है। सौतेला बाप जो सारी जिंदगी चुलबाल को कमतर समझता था, अब कहता है, तू मीर बेट ऐसी भी बेटा हाई। चुलबाल मुस्कुराता है और कहता है, का स्टाइल हाई हाई। फिल्म के आखिर में शादी का जश्न कहकहे और सबकी जिंदगी मामूल पर आ जाती है और चुलबाल पांडे एक हीरो, एक भाई, एक शौहर और एक ईमानदार ऑफिसर के तौर पर सबके दिलों में बस जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।